السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے دوستی کا امتحان۔ ایک تھا گیدڑ جس کا بہترین دوست ایک تیتر تھا۔ وہ نہ صرف بہت ہی پکے دوست تھے بلکہ انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنی دوستی ساری عمر نبھائیں گے، لیکن گیدڑ کی فطرت میں حسد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دوست تیتر کو کہا، میں تم سے جتنی دوستی نبھاتا ہوں تم اس سے آدھی دوستی بھی نہیں نبھاتے، حالانکہ تم ہر وقت گفتگو کرتے ہوئے میری دوستی کا دم بھرتے ہو۔ ایک اچھے دوست میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ دوست کو ہنسا سکے، رلا سکے، اسے کبھی کبھی اچھا کھلا دے یا کبھی کسی خطرے میں دوست کی جان بچائے، لیکن تم نے کبھی ان خصوصیات میں سے کسی ایک کا بھی استعمال نہیں کیا۔ تیتر نے حیرانی سے دوست کا طعنہ سنا اور کہنے لگا، واقعی اب تک میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب تم نے طعنہ دیا ہے تو میرے پیچھے آؤ، میں آزما کر دیکھتا ہوں کہ تمہیں ہنسا سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر میں تمہیں ہنسا نہ سکا تو بے شک تم مجھے کھا لینا۔ یہ کہہ کر تیتر آگے آگے اڑنے لگا۔ تبھی راستے پر اس نے دو مسافروں کو چلتے دیکھا، ایک آگے تھا اور دوسرا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ دونوں بری طرح تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور چال ہی سے لگتا تھا کہ ان کے پاؤں دکھ رہے ہیں۔ ان کے اپنے کندھے پر ایک ڈنڈا سا اٹھا رکھا تھا جس کے اوپری سمت میں ڈنڈے کے ساتھ ایک گڈری بندھی ہوئی تھی اور دوسرے جوتا اپنے ہاتھوں میں پکڑے چل رہا تھا۔ تب تیتر اڑتے اڑتے مسافر کے ڈنڈے پر بیٹھ گیا۔ تیتر کا وزن ہی کتنا ہوتا ہے، ڈنڈے والے مسافر کو اس کے بیٹھنے کا بالکل ہی پتہ نہیں چلا۔ دوسرے شخص نے دیکھا کہ ایک تیتر اس کے اتنے قریب بیٹھا ہوا ہے تو اس نے سوچا، میں اسے آسانی سے شکار کر سکتا ہوں اور پھر رات کے کھانے میں اسے کھائیں گے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جوتا تیتر کو دے مارا، لیکن تیتر فوراً اڑ گیا اور جوتا ڈنڈے والے مسافر کے سر پر لگا، جس سے اس کی پگڑی زمین پر گر گئی۔ جوتا لگنے سے وہ غصے سے پیچھے مڑا اور کہنے لگا، تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے مجھے جوتا کیوں مارا ہے؟ تو پچھلے نے جواب دیا، ناراض مت ہو، میں نے جوتا تمہیں نہیں مارا بلکہ اس تیتر کو مارا تھا جو تمہارے ڈنڈے پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سن کر پہلا شخص غصے سے پاگل ہو کر بولا، میرے ڈنڈے پر تیتر بیٹھا ہوا تھا، تم کیا سمجھتے ہو میں پاگل ہوں؟ جھوٹی کہانی مت بناؤ، پہلے جوتا مار کر تم نے میری پگڑی زمین پر گرائی اور اب بزدلوں کی طرح جھوٹ بول رہے ہو۔ ٹھہرو، میں تمہیں اس حرکت کا مزہ چکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پچھلی پر ٹوٹ پڑا اور اس کی اچھی خاصی پٹائی کر دی۔ وہ دونوں اتنی شدت سے لڑے کہ لڑائی کے بعد انہیں کم ہی نظر آ رہا تھا، ان کی ناکوں سے خون بہہ رہا تھا اور انہوں نے ایک دوسرے کے کپڑے بھی تار تار کر دیے تھے۔ گیدڑ یہ تماشا دیکھ کر ہنس ہنس کر دورا ہو رہا تھا۔ تیتر نے اسے کہکے لگاتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، اب بتاؤ کیا تم مطمئن ہو، مزہ آیا؟ تو گیدڑ نے جواب دیا، واقعی تم نے مجھے بے اختیار ہنسنے پر مجبور کر دیا، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ تم مجھے اس طرح رلا بھی سکو گے۔ لوگوں کو ہنسانا بہت آسان ہے لیکن انہیں رلانا بہت مشکل، تیتر نے کہا۔ چلو یہ بھی دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھو، ایک شکاری اپنے کتوں کے ہمراہ سڑک پر چلا آ رہا ہے۔ تم اس برگد کے خالی تنے میں چھپ جاؤ اور مجھے دیکھو۔ اگر میں تمہیں آنسوؤں سے نہ رلا سکا تو تم سمجھنا کہ میں تمہارا دوست نہیں ہوں۔ گیدڑ نے وہی کیا جو اسے تیتر نے کہا تھا۔ وہ برگد کے خالی تنے میں چھپ گیا اور تیتر کو دیکھنے لگا جو جھاڑیوں کے اوپر اڑ رہا تھا۔ اسے شکاری کے کتوں نے اڑتا دیکھ لیا۔ پھر اڑتا اڑتا وہ شکاری کے کتوں کے پیچھے لگائے ہوئے ایک برگد کے نزدیک آ گیا جہاں اس کا دوست چھپا ہوا تھا۔ ظاہر ہے قریب آنے پر کتوں کو گیدڑ کی خوشبو فوراً آ گئی۔ انہوں نے بھونک بھونک کر اتنا شور مچایا کہ شکاری ان کو اتنا بھونکنا دیکھ کر ادھر ہی آ گیا۔ اس نے گیدڑ کی دم کھینچ کر باہر نکالا، پھر کتے اس پر پل پڑے اور اسے بھونکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے گیدڑ کو تب چھوڑا جب وہ سمجھے کہ مر چکا ہے، لیکن گیدڑ زخمی تھا مگر زندہ تھا۔ وہ صرف کتوں پر ظاہر کر رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اس نے کتوں کے جانے کے بعد آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ تیتر اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تیتر نے پوچھا، کیا تم روئے تھے
اوہ ایسے نہیں پوچھنا چاہیے، چلو یہ بتاؤ کہ کیا میں نے تمہیں آنسوں سے رلایا ہے؟ تو بیچارے گیدڑ نے کراہتے ہوئے کہا، خاموش رہو، میں آدھا تو خوف سے ہی مر گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ گیا اور اپنے زخم چاٹنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں بھوک لگ گئی۔ اس نے کہا، اب تمہیں تمہاری دوستی ثابت کرنی ہوگی۔ اگر تم اس وقت اچھا سا کھانا کھلاؤ گے تو میں مان لوں گا کہ واقعی تم میرے دوست ہو۔ تیتر نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اب میری طرف دھیان رکھنا اور جب کھانا کھانے کا بندوبست ہو جائے تو اپنی مدد آپ کرنا۔ اس لمحے بعد انہوں نے چند عورتوں کو آتے دیکھا جو کھیتوں میں کام کرتے اپنے بھائیوں یا شوہروں کو کھانا کھلانے آ رہی تھیں۔ تیتر نے انہیں دیکھ کر پھر اڑنا شروع کر دیا، کبھی ایک شاخ پر کبھی دوسری شاخ پر، اور اس کے منہ سے کرہانے کی آواز نکل رہی تھی جیسے وہ زخمی ہو۔ ایک عورت اس کی طرف دیکھ کر چلائی، کیا شاندار تیتر ہے، ہم اسے آسانی سے پکڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تیتر کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ تیتر ان کو دھوکہ دیتے ہوئے ان کے ساتھ تماشا کر رہا تھا۔ آخر انہوں نے اپنے بندھے ہوئے کھانے کے برتن سروں سے اتار کر زمین پر رکھے تاکہ اطمینان سے تیتر کو پکڑ سکیں۔ اسی وقت گیدڑ کا داؤ لگ گیا اور اس نے عورتوں کے کھانوں میں سے سب سے بہترین کھانا اٹھایا اور بھاگ گیا۔ تیتر نے اسے پوچھا، کیا اب تم میری دوستی سے مطمئن ہو؟ تو گیدڑ بولا، میں اس بات کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تم نے مجھے خوب ہنسایا اور میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے خوب رلایا، لیکن ابھی سب سے بڑا دوستی کا امتحان باقی ہے۔ ابھی تم نے کسی موقع پر میری جان نہیں بچائی۔ تو تیتر نے افسردہ لہجے میں اسے کہا، شاید تم صحیح کہتے ہو، میں بہت چھوٹا اور کمزور ہوں، لیکن اب دیر ہو رہی ہے، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ اگر دریا کے پل کے اوپر سے گزر گئے تو راستہ بہت لمبا ہے، آؤ دریا یہیں سے عبور کرتے ہیں۔ ایک مگرمچھ میرا دوست ہے اور ہمیں دریا عبور کروا دے گا۔ لہٰذا وہ دریا کے کنارے گئے اور مگرمچھ نے مہربانی کرتے ہوئے انہیں دریا پار کروانے کی حامی بھر لی۔ وہ اس کی چوڑائی کمر پر بیٹھ گئے اور دریا میں تیرنے لگے۔ جب وہ دریا کے درمیان میں پہنچا تو تیتر نے سرگوشی کی، مجھے لگتا ہے کہ مگرمچھ تمہیں دھوکہ دینے والا ہے، تمہارے لیے کتنی بڑی مشکل ہوگی اگر وہ تمہیں دریا میں گرا دے۔ گیدڑ کا رنگ پیلا پڑ گیا، لیکن پھر بھی وہ ہمت کرتے ہوئے بولا، لیکن یہ تمہارے لیے بھی تو مشکل ہوگا۔ تیتر نے اسے کہا، ہرگز نہیں، میں اڑ سکتا ہوں لیکن تم اڑ نہیں سکتے۔ گیدڑ خوف سے کانپنے لگا اور پھر مگرمچھ نے اچانک کہا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں تو اچھا خاصا کھانا کھاؤں گا۔ تو گیدڑ نے ہاتھ مگرمچھ کی کمر پر نہ رہ سکا، وہ ڈر کر تھر تھر کانپنے لگا، اور تب تیتر نے کہا، مگرمچھ صاحب، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، میں تو اڑ جاؤں گا لیکن میرا دوست گیدڑ ایسے معاملوں میں ہمیشہ احتیاط برتتا ہے۔ وہ آج بھی اپنی زندگی اپنے گھر کی الماری میں احتیاط سے بند کر کر رکھ کر آیا ہے۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے جب اس نے کسی خطرناک سفر پر جانا ہوتا ہے۔ تو مگرمچھ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا واقعی؟ تیتر نے جواب دیا، کیوں نہیں، تم اسے کھانے یا چیر پھاڑ کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لو، لیکن اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، الٹا تم خود ہی تھک جاؤ گے۔ حیران پریشان مگرمچھ بولا، حد ہو گئی، کتنی عجیب بات ہے۔ وہ یہ ساری بات سن کر اتنا حیران تھا کہ اس نے گیدڑ کو مارنے کی کوشش نہیں کی اور اسے بحفاظت خشکی پر چھوڑ دیا۔ تو تیتر نے اس سے پوچھا، میرا خیال ہے کہ اب تو تم مطمئن ہو جانا چاہیے۔ جواب میں گیدڑ نے کہا، نہ صرف تم نے مجھے ہنسنے پر مجبور کیا بلکہ رونے پر بھی مجبور کیا، تم نے مجھے بہترین کھانا کھلایا اور تم نے میری جان بھی بچائی۔ تم دراصل میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہو، تم اتنے چالاک ہو کہ تم سے دوستی رکھنا خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا مجھے تم سے دوستی نہیں رکھنی۔ یہ کہہ کر گیدڑ مڑا اور تیتر کی طرف پیٹ کر کے نامعلوم منزل کی طرف چل دیا اور پھر کبھی تیتر سے نہیں ملا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔